اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جب دوستوں نے پوچھا کہ تم نے تو ابھی بہت زیادہ کہا تھا کہ اگر مجھے اب محمد نظر آئے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو اب کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے پوچھا کہ میں تو نہیں دیکھ سکا ان کو، کہاں تھے محمد؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی، جو سورہ یاسین کے پہلے حصے میں بھی آیت آتی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے آگے اور اس کے پیچھے اور اس کے سر پر ایسے کور، ایسے بیریئرز، ایسے بلاکس لگا دیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابو جہل سے متعلق ہی آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، جس سے مفسرین ڈیرائیو کرتے ہیں کہ سورت یاسین اسی ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کو بہت سخت غصہ آتا تھا، وشیس اینیمی تھا رسول اللہ کا۔ ابو جہل کو غصہ آیا کہ اب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک میں نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو ایک بڑا سا پتھر، بڑا سا بولڈر اٹھا کے لایا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ جیسے ہی اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، نعوذ باللہ وہ یہ بولڈر آپ کے سر پر مار دے گا۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں میں وہ پتھر بڑا سا اٹھایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی دور بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آپ سجدے میں گئے ہیں تو میں چٹان اٹھا کر آپ کے سر پر ماروں، اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے تو جو اس کے دوستوں نے آبزرو کیا کہ اس کا چٹان کا اٹھانا یا پتھر کا اٹھانا اس کے اپنے اس طرف گردن کے پاس آ کے رک گیا، وہ اپنے ہاتھ مزید لفٹ ہی نہیں کر سکا، اور جب ہاتھ اس کے بالکل فریز ہو گئے تو اس کے ہاتھ سے وہ بڑا پتھر اس کے اپنے پیروں پہ ہی گر گیا۔ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آیت نازل ہوئی جو کہ آپ کے پہلے حصے میں شروع کی پہلی 12 آیتوں میں ہی آتی ہے، وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالے ہوئے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ مُقْمَحُونَ، تو وہ اپنی چنس تک جو ہیں، اپنی کیا بولتے اس کو، تھوڑی تک جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بالکل ٹائی کیے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل کے لیے واقعہ آتا ہے، واللہ عالم۔ یہ 2 واقعات مینشن کیے جاتے ہیں جس سے یہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے کہ مڈل مکن ایرا کے اندر سورت یاسین جو تھی اس کا نزول ہوا تھا۔ ایک اور روایت ملتی ہے آس ابن وائل سے ملتی ہے۔ آس ابن وائل جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے، ان کے بیٹے جو تھے وہ عمر بن عاص تھے۔ عمر بن عاص بتاتے ہیں کہ آس ابن وائل جو تھے یہ کفار کے لیڈر تھے، اور ایک مرتبہ یہ جو آس ابن وائل تھے یہ ایک مردہ کسی جانور کی بڑی سی ہڈی، فیمر بون آتا ہے تفاسیر میں کہ ایک بڑی سی فیمر بون جو تھی وہ لے کر، بالکل ڈرائی فیمر بون جو ہوتی ہے اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور اس ڈیکیئنگ بون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لہراتے ہوئے، آپ دیکھیں کتنی انسلنس ہے، کتنی بدتمیزی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول نہیں بھی تھے تو مکہ کے اندر ایک نوبل انسان سمجھے جاتے تھے، ایک نوبل ٹرائب سے آپ کا تعلق تھا، قبیلے کے جو عبد المطلب تھے اور ابو طالب تھے قبیلے کے سردار تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کے پوتے تھے، اپنے صادق اور امین ہونے کے حوالے سے معاشرے میں ایک بہت زیادہ باعزت مقام رکھتے تھے۔ لیکن جب انسان اسلام کو اپناتا ہے، جب انسان اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے، تو جن خاندانوں کے اندر آپ کی بہت واہ واہ ہوتی ہے وہی خاندان والے پھر آپ کو لفٹ نہیں کراتے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ انبیاء کے قصے آپ کے اور میرے لیے صرف قصے نہیں ہیں، اصل میں آپ کو اور مجھے تسلی دینے کے لیے حالات اور واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ جو آس ابن وائل تھا یہ ڈیکیئنگ بون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا، اور اس نے آپ کے چہرے کے سامنے اس بون کو ویو کرتے ہوئے کہا، یا محمد ایحیی اللہ ہذہ العظام وہی رمیم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس ڈیکیئنگ بون کو، اس ڈیکمپوز ہوتی ہوئی ہڈی کو اللہ دوبارہ زندگی دے دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو مفہوم کے اندر سورت یاسین کے اندر نازل فرما دیا، جس کے اوپر اس نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے کہا تھا کہ محمد کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں ایسے اللہ پر یقین رکھوں کہ جو ڈیکمپوز ہوئی ہڈی کے اندر، جو مٹی بنتی ہوئی ہڈی کے اندر جان ڈال دے گا؟ تو مجھ سے تم یہ توقع مت رکھنا۔ کہا جاتا ہے اس کے اوپر سورت یاسین جو تھی وہ نازل ہوئی، اس لیے کہ یہی فریز آپ کو سورہ یاسین میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس ابن وائل کو جواب دیا کہ ہاں
اللہ بالکل اس ہڈی کو زندہ کرے گا اور اللہ تم کو بھی اٹھائے گا اور اللہ نارو جہنم میں تمہیں داخل کر دے گا. کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے اوپر سورت یاسین کے آخری آیات جو تھیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں. پھر آپ نے ایک واقعہ سیرت میں یہ بھی سنا ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت جو کرنے کی رات تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو پورا گھیراؤ تھا وہ اسیسینیشن کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کی مکہ کے نوجوانوں اور سرداروں نے کر لیا تھا. اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کیا تو پھر ہمیں باقی ان کا ٹرائب چھوڑے گا نہیں. سو ہم سب مل کر رسول اللہ پر حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ لگ سکے. تو یہ سب اس رات آپ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے اور آپ کو قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے. اسی رات آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور سیرت نگار اور کے مفسرین لکھتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ آیت پڑھیے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ اپنے گھر سے ان کفار کے سامنے سے ہی آسانی سے نکل گئے اور ان کفار نے آپ کو دیکھا بھی نہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ریت ہاتھ میں اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی اور اس کے بعد آپ وہاں سے آسانی سے اپنے گھر سے باہر ہجرت کے ارادے سے نکل گئے. واللہ عالم کون سا معاملہ اس میں جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. کچھ اسکالرز جو ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے. وہ جو آیت اس میں آتی ہے قدموا وآثارہم والی آیت نمبر 12 میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے. واللہ عالم ایک بہت چھوٹا گروپ ہے مفسرین کا جو اس آیت کی وجہ سے سورہ یاسین کو مدنی کہتا ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا جو قبا کے قریب رہتا تھا, مدینہ کے سبربز میں رہتا تھا, اور آپ نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی جب آپ مدینہ منورہ جاتی ہیں تو مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا. عصر کی نماز میں یہاں تک خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا پہلی نماز میں. تو جب یہاں خبر پہنچی جب تک اس وقت تک یہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اسی عصر کی نماز کے دوران میں حکم ہوا, آواز کسی نے ندا لگائی کہ قبلہ مسلمانوں کا تبدیل ہو گیا ہے, اور پھر مسلمانوں نے یہاں پر بھی جماعت کے اندر اپنا رخ بدلا تھا. اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. مسجد قبلتین کے قریب ہی اصل میں ایک قبیلہ آباد تھا بنو سلمہ کا, اور بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا یہ مسجد نبوی آیا کرتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کتنا ڈسٹنس ہے مسجد قبلتین کا اور مدینہ کی مسجد نبوی کا, آئیڈیا ہے؟ زیادہ نہیں ہے, تقریباً 1 گھنٹہ پھر بھی لگتا ہے, تقریباً 1 گھنٹہ کم سے کم لگتا ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی لگتا ہوگا سڑکیں بننے کے باوجود, اس وقت تو سڑکیں نہیں تھیں. سو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بنو سلمہ تھا یہ قبیلہ آلموسٹ اس کے میجورٹی مرد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز میں چل کر مسجد نبوی آیا کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ کہیں تو ہم جو ہیں وہ اپنی مسجد ایک الگ بنا لیں. اس وقت تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم جو چل کر آ رہے ہو تمہارے ہر قدم پر فزیکلی تم کو اجر ملتا ہے. اور پھر بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو اس وقت انکریج کرنے کے لیے کہ جتنے قدم آپ مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں, بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے تو وہ مسجد نماز پڑھنے کیسے جائیں, ہمارے پاس تو لگژری اپنی اپنی گاڑیاں موجود ہیں. جو گاڑی چلا کر لے کر جائے گا اس کو پیٹرول خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, جو پیدل جائے گا اس کو ہر قدم کا ثواب ملے گا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا تھا کہ اگر گھر دور بھی ہے تو آپ ضرور آئیے جتنی ہمت ہو سکے نماز پڑھنے, اس لیے کہ اس میں آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا. انسان اپنے جتنے عمل آگے بھیجتا ہے اتنے ہی آثار پیچھے بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے, اور انسان کے لٹرل آثار کا, لٹرل قدم کا اجر قدموا وآثارہم کے اندر آیا ہے. اسی روایت کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورت ہے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے. جہاں تک آپ کو یہ سینیریو پورا سمجھ آ گیا یا آپ کو سورت یاسین پڑھتے ہوئے محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کی وربل اور فزیکل پرسیکیوشن بہت زیادہ ہو رہی تھی, مسلمانوں پر بہت سخت تشدد ہو رہا تھا, اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایکنالجمنٹ کی اور کاؤنسل کی ضرورت تھی.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین جو تھی وہ نازل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی ابینڈن کر دیا گیا تھا معاشرے کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرے کے سب سے بہترین ایلیٹ کلاس کے بندے تھے, جبکہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو چکا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ کی پوزیشن جو تھی وہ آلموسٹ رائل فیملی کی پوزیشن میں آ گئی تھی. لیکن جب آپ نے دعوت دی ہے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ساحر, کاہن اور مجنوں کہنا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہوئی یہ صورت آئی ہے, آپ کے دل کو ڈھارس دیتی ہوئی, آپ کی تبلیغ اور دعوت کے کام میں انکریجمنٹ لاتی ہوئی, اور آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو انکریجمنٹ دیتی ہوئی جو دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں, ان سب کو اس کے اندر انکریجمنٹ دی گئی ہے. قریش کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کی اوپن دعوت دی ہے. ایمانیات کے پوائنٹ آف ویو سے, عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین صورت ہے. مسلمانوں کا عقیدہ بھی درست کرتی ہے اور کسی نان مسلم کو بھی اللہ سے جوڑنے کے لیے اس صورت کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کو اس صورت میں انکار کرنے والوں کی, کافروں کی ذہنیت نظر آئے گی. اور جب ہم کافر کہیں اس صورت میں کہیں بھی, سو اپنے ذہن میں ایک تو آپ لائیے گا قانونی کافر. قانونی کافر کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ نان مسلم کہتے ہیں. کیا مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے؟ مسلمان حقیقی کافر ہو سکتا ہے. کیسے؟ پاسپورٹ کے پورشن میں تو ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے, لیکن وہ اسلام کی نعمت کا کفر کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے, اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. تو جب ہم کافر کی بات پڑھیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لیے بھی اس میں سے ریفلیکشن لیں تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر کر سکیں. سو آپ کو اس میں دین کا انکار کرنے والوں کا مائنڈ سیٹ نظر آئے گا. اس صورت کے اندر آپ کو جو مین تھیم تیسری ملے گی وہ ہوگی آخرت کی یاد دہانی. سو وہی تین جو آپ کے بیسک ایمانیات ثلاثہ ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ, یہ آپ کو اسٹرانگلی یہاں پر اس تھیم کے طور پر ملیں گے. شروع میں آپ کو انڈائریکٹ ایمفسس ملے گا آخرت پہ, درمیان کے پورشن میں آپ کو جو ہے وہ ایک بستی کی کہانی ملے گی, آخرت کا کانسیپٹ وہاں بھی کلیئر ملے گا آپ کو, اور آخر میں آپ کو مشرکین کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنوکشن کے انداز میں آخرت کا ایمفسس ملے گا, جس کو بعد سے بعد الموت کہا جاتا ہے. البعاث کا معاملہ, بعد میں ریزریکشن کا معاملہ, موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے کے معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا. دس از دا بیسک تھیم جو آپ کو ایمانیات کے اندر ملے گی. ربوبیہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں, نبوت آپ اس کو کہہ سکتی ہیں, اور آخرہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تین عقائد میں زندگی میں عملی اور علمی مضبوطی عطا فرمائے. جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا انسان کے اندر عمل میں بہتری اور عمل میں بڑھنا آتے جانا چاہیے. اس لیے کہ جس درخت پر جتنے پھل ہوتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. سو علم آپ کے اور میرے اندر نیکیوں کی فصل جو ہے وہ لے کر آئے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1, یاسین. یاسین ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات آپ کو بولنا بھی صحیح آنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں حروف مقطعات, مقطعات نہیں ہیں, مقطعات. طا پر بھی زبر آتی ہے اور عین پر بھی زبر آتی ہے. مقطعات بولیے. قاف پر زبر, طا پر تشدید اور زبر, اور عین پر زبر. جب آپ اس کو زبر اور پراپر پروننسیشن کے ساتھ لکھیں گے تو آپ صحیح بولیں گے. آئندہ کبھی بھی بولیں ڈس جوائنٹڈ لیٹر جو قرآن میں آتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ حروف مقطعات. شاباش, حروف مقطعات. آپ کو ان حروف کے بارے میں بہت سی اوپینینز مل جاتی ہیں. میرا خیال ہے اگر میں کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر کا ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھوں تو جتنی میری انفارمیشن ہے تقریباً 15 ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں ملتی ہیں. میں سب آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی, میں کچھ میجر 5-6 آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو کل کو اگر تفاسیر میں پڑھنے کا موقع ملے تو آپ گھبرائیں نہیں بہت زیادہ. ایک جو کامنلی جانے والی اوپینین حروف مقطعات کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف ان کو پڑھیے جیسے کہ ان کو صحیح تلفظ
اور صحیح قواعد کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اینڈ دین لیو اٹ. آپ کو اس کا مفہوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں اس میں الف لام میم کے نیچے الف ڈیش لام ڈیش میم لکھا ہوتا ہے. اور پھر آپ تفسیر جب اس کی دیکھتی ہیں, اگر وہ حاشیہ میں تفسیر لکھی ہوئی ہے سو وہاں پر بھی بس الف ڈیش لام ڈیش میم کنٹینیو, آگے اگلی آیت پر, آیت نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک بہت اسٹرانگ اوپینین ہے امنگ دا مفسرین کہ جتنے بھی حروف مقطعات قرآن میں آتے ہیں ان کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو بعض مفسرین نے اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا, قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے, قرآن میں نہ صرف الفاظ آپ کو ملتے ہیں, قرآن میں جو آپ کو لیٹرز بھی ملتے ہیں الف با تا سا, ان کے بھی اپنے مفہوم ہوتے ہیں. ہر ایک لیٹر کے اگر آپ ایک علم آتا ہے, جیسے آپ نے عربی گرامر کا لفظ تو بہت کامنلی سنا ہے, گرامر کے اندر ہی آپ نے نحو اور صرف سنا ہوگا. ایک پورشن اسم کو ڈیل کرتا ہے, ایک پورشن ورب کو فعل کو ڈیل کرتا ہے. جو ان دونوں کے کمبینیشن کو ڈیل کرتا ہے along with جاہلی پوئٹری, اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلاغہ. یہ مختلف سائنسز ہیں جو آپ کو انڈر عربک لینگویج ملتے ہیں. اور ایک اور سائنس ہے عربک لینگویج کی, وہ ہے علم الاشتقاق. علم الاشتقاق میں ایک ایک لیٹر کے اپنے کتنے مفہوم ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر جو یہ اکٹھے ایک لفظ کے اندر 3 لیٹر روٹ ورڈ آتے ہیں اس کمبینیشن سے کیا اس کا مفہوم بنتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. سو ہر لیٹر عربی زبان کا اپنے اندر ایک کمپلیٹ مفہوم رکھتا ہے. اگر آپ نے تجوید سیکھی ہے, سب سے مشکل لیٹر آپ کو کون سا لگتا ہے زیادہ تر؟ ہاں میں یہی سننا چاہ رہی تھی. زیادہ تر لوگ دال کو موٹا کر کے پڑھیں تو ضاد پھر بھی بن ہی جاتا ہے, لیکن عین نہیں نکلتا. اور عین خاص طور پر اگر آپ کو کسی 2 حروف کے درمیان میں بولنا ہوتا ہے تو نہیں نکلتا ہے. یا تو آپ پہلے کو بھی عین بنا دیتے ہیں اور موٹا کر دیتے ہیں, یا آپ بعد والے کو بھی عین بنا کے موٹا کر دیتے ہیں. اگر آپ صرف, میں آپ کو صرف ایک لیٹر کا بتا رہی ہوں, اگر میں آپ کو سب کا بتانا شروع کر دوں مجھے تجوید کی کلاس شروع کرنی پڑ جائے گی جو میں نہیں کر رہی. اگر آپ صرف عین کو ذرا سب بولیے, اور جیسے عین کہاں سے نکلتا ہے, جس سینٹر آف یور حلق سے نکلتا ہے. عین بولیے, عین. آپ کو پوری اپنی باڈی اوپر کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عین کے لیے اگر آپ کتابیں پڑھیں جو علم التجوید کی آتی ہیں, وہ کہتے ہیں عین جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں اٹ ہیز اے فیلنگ آف ٹو اسکویز سم تھنگ. عین کا جو بیسک ایسنس ہے ٹو اسکویز سم تھنگ. اب آپ عین بولیں گی تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کی باڈی میں سے کچھ اسکویز ہو رہا ہے. بولیے, فیلنگ آتی ہے. ایک لیٹر ہے لام, میں صرف آپ کو چلیں 2 لیٹرز بتا رہی ہوں اور نہیں بتا رہی ورنہ تو پھر اسی میں لگ جائیں گے آپ. لام کا ایفیکٹ, دا مین امپیکٹ علم الاشتقاق میں وہ کہتے ہیں لام کا امپیکٹ ہے ٹو گیو یو اسموتھ فیلنگس, ٹو ریلیکس یو. اور اس کی اتنی خوبصورت انالوجی کتابوں میں آپ کو ملتی ہے. ایک کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ عربی زبان میں جو لام کا امپیکٹ ہے وہ سودنگ ہے نا بہت. وہ گریک جو تھے ان میں جو لالا بائز ہوتے تھے, سنا ہے کبھی کسی نے؟ کیا کرتے تھے وہ, کیوں کرتے تھے لالا بائز؟ امپیکٹ کیا ہوتا تھا؟ سلانے کے لیے, سودنگ امپیکٹ تھا. وہ جو میوزک انڈسٹری میں ہوتا ہے نا, یا اللہ دل بھی نہیں چاہ رہا ہے اس کلاس میں تو بولنے کا, بٹ جب آپ اسلامک سائنسز کو دنیا میں لے کر آتے, میں نے اپنی پہلی کلاس میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اصل میں مسلمان کو تو عابد سے بڑھ کر عبد بننا ہے. اور آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف مسلمانوں کو مسلمان کرتے رہیں, ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا کو مسلمان کر لیں. آپ کا اور میرا یہ سب سے بڑا انسینٹیو ہے. اگر کوئی ایک انسان آپ کے کسی ایک جملے سے امپیکٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یاسین میں کہ میں اس دنیا سے چلی بھی جاؤں گی, اگر کسی ایک جملے نے میرے کسی ایک انسان کو نیکی کی طرف امپیکٹ کیا ہوگا تو جب تک وہ انسان نیکی کرتا رہے گا اس کا ریوارڈ مجھے میری خبر میں ملتا رہے گا. تو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہی ہوں. جیسے ہم نے کہا نا لالا بائز ہیز اے سودنگ امپیکٹ, سودنگ افیکٹ. عربی زبان میں لام اصل میں سودنگ امپیکٹ رکھتا ہے. جب گانا بچہ شروع کرتا ہے, کوئی ایڈ دیکھا تو بچے کو بولنا تو آتا نہیں ہے, کیا کرتا رہتا ہے؟ لا 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 لا, یہی کرتا رہتا ہے نا. یہ لا 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 میں کون سا لیٹر بول رہا ہے؟
لام. ایک مرتبہ میں ایک استاد کو سن رہی تھی, بہت ہی اچھے استاد, بہت ہی, اس کو آپ کہتے ہیں کہ لائیولی استاد. انہوں نے کہا, میری بات نہیں ہے اس لیے میں بول رہی ہوں, ورنہ میں کبھی مائک پہ نہیں بولتی. انہوں نے کہا یہ جو انسان گنگناتا ہے نا لا 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 لا, اور یہ چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا, یہ اس کے اندر سے سودنگ امپیکٹ آتا ہے. اٹس ایکچولی ناٹ جسٹ لا 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 لا, اٹس مور بیوٹیفل لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ لکھ کر دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کتنے لام آ رہے ہیں, جسٹ امیجن کتنے لام آ رہے ہیں, اور حقیقت ہے اس میں کتنے لام ہیں. سو ہم مسلمانوں کے پاس اس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے, صرف آپ کو اور مجھے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور علم کون سا والا علم جو ہم پیچھے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بیئر منیمم پر مت رہیے, آگے بڑھیے. جیسے دنیا اچھی چاہیے, جیسے ہر گھر کی چیز اچھی چاہیے, جیسے سواری اچھی چاہیے, جیسے اولاد اچھی چاہیے, جیسے بہن بھائی اچھے چاہیے, میکا بیسٹ چاہیے, شوہر کیسے چاہیے, اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی بہت اچھا رائچیس اسپاؤس دے. اللہ دے اچھا اسپاؤس, بالکل مانگے, اچھی چیزیں مانگے. سو پھر اپنے علم کے اندر بھی اور دین کے علم کے اندر بھی بیئر منیمم سے اوپر اٹھیے. سو یہ اللہ کے کلام میں آپ کو خوبصورتی پر خوبصورتی نظر آتی جائے گی, اور اس کے اوپر آپ کو کتابوں کی کتابیں ملتی ہیں جس میں قرآن کے لیٹرز کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. علم الاشتقاق ہیز اے باؤنڈ لیس نالج, جس کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک لفظ کے اندر کئی خوبصورتی کے اینگلز اور اس کے اندر ڈیپتھ اور اس کے اندر جو ہے وہ مفہوم موجود ہے. بہرحال جو حروف مقطعات ہیں, اس کی پہلی اوپینین ہم نے کیا دیکھی تھی کہ کوئی بھی فور شور ان کے میننگز نہیں جانتا. اسی لیے بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا آپ ایز اٹ از حروف کو لکھ کر آگے بڑھ جائیے. ایک اوپینین, جو دوسری اوپینین اس کے بارے میں آپ کو بعض تفاسیر میں ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ صورتوں کے نام ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ایز این ایگزامپل انہوں نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کو مینشن کیا ہے. مگر پھر دوسرے اسکالرز نے اس بات کو ریفیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر سورت جس میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کا نام وہی اس کے حروف مقطعات نہیں ہوتے. سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ سو آپ میں سے کچھ لوگ شک کا شکار کیوں ہیں؟ اچھا آپ لوگ کچھ اور سمجھا تھے, سوال صحیح نہیں تھا میرا سوال تھا سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے, لیکن اس کا نام آپ کو سورت الف لام میم نہیں ملتا. ٹھیک ہے, سو جن اسکالرز کا یہ اوپینین تھا, دوسری طرف اسکالرز موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساؤنڈ اوپینین نہیں ہے, اس لیے کہ ہر سورت جو مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کا نام اس کے مقطعات پر نہیں رکھا گیا. دو اوپینینز ہو گئے. تیسرا اوپینین, ایک اوپینین اس کے بارے میں جو تیسرا آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں, جیسے آیا الف لام میم, وہ کہتے ہیں یہ کتنے لیٹر ہیں الف لام میم؟ 3 لیٹر ہیں. وہ کہتے ہیں ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے الف لام میم کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اللہ لطیف خبیر, ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لیٹر اللہ کے ناموں کا ایک سمبل ہے. عبداللہ ابن عباس کا کہنا اسی سٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی میجسٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور کوئی جملہ بنتا ہے. جیسے الف لام میم کے لیے انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ اعلم, میں اللہ ہوں, میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ مختلف اوپینینز ہیں بہرحال جن کو اسکالرز نے ایک اپنے شریعہ کی باؤنڈری کے اندر ہمارے سامنے رکھا ہے. چوتھا اوپینین حروف مقطعات کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ عربی زبان میں ایک طرح سے اوتھ کے طور پر, قسم کے طور پر آئے ہیں. لیکن بہت سے اسکالرز نے یہ کہا کہ عربی زبان میں اوتھ لینے کا انداز, قسم لینے کا انداز جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفک نہیں ہوتا, تو یہ رائے بھی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. پانچویں رائے یہ ہے کہ, اور وہ رائے خاص طور پر حروف مقطعات یاسین کے بارے میں ہے. یاسین, وہ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک ٹرائب تھا جس کا نام تھا قبیلہ طویر, تو یا را, تو پر زبر, قبیلہ طویر.
ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قبیلہ طیر جو تھا ان کی زبان کا یہ ایک لفظ تھا یاسین، جس کو وہ شارٹ فارم میں بولتے تھے یا انسان کہنے کے لیے. سو ان کا پوائنٹ آف ویو بعض مفسرین کا یہ ہے کہ قبیلہ طیر جو تھا اس کی زبان کو، اس کے ڈائلیکٹ کو یہاں یاسین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، یا دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جیسے آپ سورۃ العصر میں دیکھتے ہیں والعصر، آگے کیا آتا ہے ان الانسان، انسان تو ایک ہوتا ہے نا، انسان واحد آتا ہے، جمع آتا ہے قرآن میں الناس، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس، الناس جمع ہے، انسان واحد ہے. سو جب ایک اوپینین آئی کہ یاسین حروف مقطعات جو ہے وہ یا انسان کا ایبریویشن ہے، تو ایک اوپینین اسکالرز کی ہے، وہ کہتے ہیں یا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ ایز اے ہول ہیومینٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جیسے سورہ عصر میں آیا ان الانسان، وہاں ایک انسان کے لیے نہیں کہا لفی خسر کہ ایک انسان لاس میں ہے، اٹس اباؤٹ ہیومینٹی، پوری انسانیت لاس میں ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں پر بھی یہ دونوں اوپینین حروف مقطعات کے حوالے سے یاسین کے لیے موجود ہیں کہ یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے ایک ایبریویشن ہے قبیلہ طیر کے ایک تلفظ میں، یا یہ تمام انسانیت کو ایڈریس کیا گیا ہے قبیلہ طیر کے تلفظ میں ان کی ایبریویشن کو استعمال کرتے ہوئے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بہت سے اسکالرز نے اس کو کہ یہ قبیلہ طیر کا تلفظ قرآن میں لایا گیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. ذرا سوچ کے کوئی بتائے گا کیوں ایکسپٹ نہیں کیا؟ قرآن کس کے تلفظ میں نازل ہوا معلوم ہے؟ جو اس وقت قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کے تلفظ میں نازل ہوا تھا؟ قریش کے تلفظ میں نازل ہوا تھا. تو جو ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے جو عربک ایکڈیمیا اسکالرز ہیں وہ اس رائے کو نہیں مانتے کہ یہ قبیلہ طیر کا تلفظ ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبیلہ طیر کا تلفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، قریش کے تلفظ میں اس کو لایا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب قریش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو مخاطب کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کا دائرہ باہر پھیلا، اور اب آپ کی تعلیمات رہتی دنیا کے آخری انسان تک کے لیے محفوظ ہیں. اگلی اوپینین 5 ہو گئی ہیں یا 6 ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں. چھٹی اوپینین وہ حروف مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اصل میں اللہ کے کلام کی میجسٹک نیچر کو واضح کرتے ہیں، اور یہ والا اوپینین نمبر 1 سے کافی ملتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. سو اصل میں یہ اللہ کی کلام کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، اور یہ کافی اسٹرانگ اوپینین ہے امنگ دا مفسرون کہ حروف مقطعات قرآن کے اعجاز کا ایک بہت بڑا اینگل ہے. حروف مقطعات جو ہیں، اگر آپ پورے قرآن کے حروف مقطعات اکٹھے کریں تو ٹوٹل عربی کے 28 حروف آتے ہیں، جس کا ایگزیکٹ ہاف آپ کو 14 حروف پورے قرآن میں حروف مقطعات میں استعمال ہوتے ہوئے ملتے ہیں. اس کے بہت سے اور بھی لاجکس دیے جاتے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن کا میریکل سائٹ ہے جو حروف مقطعات ہیں. واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں اس میں ایک تو یہ آ گیا کہ ایگزیکٹ اس کا حروف تہجی کا ہاف آپ کو ملتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد ہمیشہ سورتوں کے اندر حروف مقطعات کے بعد قرآن کی بات ملتی ہے. جب بھی کوئی سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن کی میجسٹری بیان کی جاتی ہے. سو یہ اسٹرانگیسٹ اوپینین بن جاتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ حروف مقطعات آتے ہیں قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، جیسے حامیم والکتاب المبین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین کیا آتا ہے آگے؟ والقرآن الحکیم. 2 آیتیں تو آپ کو یاد ہو گئیں. پہلی آیت سب کو آتی ہے سورہ یاسین کی؟ شاباش.
سو ڈائریکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ 99.9% یہ اوپینین امنگ دا مفسرون کافی فیمس رہی کہ حروف مقطعات کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور یہ لائے گئے ہیں قرآن کے اعجاز کو واضح کرنے کے لیے. یاسین کے لیے دو اوپینینز ہمیں ملتے ہیں تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور عربی زبان میں جو ابھی میں نے آپ کو ایک اوپینین بتائی تھی کہ قبیلہ تیر کا یہ ایک لفظ ہے ایبریویشن کا. امام جریر الطبری، جن کا نام میں نے آپ کو ابن جریر الطبری پہلے بھی بتایا تھا، ابن جریر الطبری کے مطابق یہ یاسین کا لفظ عربی زبان میں یا انسان کی شارٹ فارم ہے. کبھی آپ نے ایک ٹرم سنی ہے اسم تصغیر؟